اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فان اخر الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم نذير منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما نافعا. ہر قسم کے حمد و ثنا بڑائی و کبریائی بزرگی اور برتری عظمت و جلال عز و شان اسے اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا اکیلا خالق ہے تنہا مالک ہے واحد اور ایک رازق ہے. پھر اس کے بعد درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر خصوصیت کے ساتھ ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ پر جن کو رب العالمین نے ساری کائنات کے رحمت بنا کر بھیجا اور جنہوں نے رب العالمین کی شریعت کی شکل میں دی ہوئی امانت کو ہم تک امانت داری کے ساتھ پہنچا دیا.
جن کا نام اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس مختصر سے حمد و صلات کے بعد محترم ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین اسلامی بھائی اور بہنیں، خطبہ مستونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت جس کو خطبہ حاجات میں پڑھا جاتا ہے اور نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھ کر کے سنایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، نہ مرو مگر مسلمان ہو کر کے۔ پھر اس کے بعد جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھا، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں بھی رہو، جس حال میں بھی رہو، جن معاملات میں بھی رہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، زندگی میں اگر کبھی کچھ گناہ ہو جائے تو اس گناہ کے فوراً کچھ نیک کام کر لیا کرو، اس لیے کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلْقٍ حَسَنٍ، لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ، لوگوں کے ساتھ تمہارا معاملہ اچھا ہو، لوگوں کے ساتھ تمہارا برتاؤ اچھا ہونا چاہیے۔ یہ اس آیت اور حدیث کا ترجمہ تھا جو خطبہ مستونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھا۔ محترم ساتھیوں، آج سے تقریباً 1 مہینہ پہلے آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کی گئی تھی کہ تقویٰ کیا ہے، اس معاملات میں تقوی کی اہمیت، اس کی فضیلت، اسلاف کرام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تقوی کی کیا تعریف بیان کی ہے، مختلف انداز سے وہ باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی تھی۔ اب چونکہ ماہ رمضان بہت قریب ہے اور اگلا جمعہ انشاءاللہ ہم لوگ رمضان میں داخل ہو چکے ہوں گے، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو، مردوں کو، عورتوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو، سب کو اللہ تبارک و تعالی رمضان تک خیر و عافیت سے پہنچائے اور رمضان میں پہنچنے کے بعد اس کی ساری خیر و برکات سے اللہ تعالی ہم کو مالا مال فرمائے۔ محترم ساتھیوں، 1 نہیں 2 نہیں بلکہ کئی پروگرامات اس مناسبت سے ہو رہے ہیں کہ رمضان کی ہماری تیاری کیسے ہونی چاہیے، ہمارا رمضان کیسے گزرنا چاہیے، رمضان کے تعلق سے ذہنی طور پر اپنے آپ کو کیسے تیار کرنا چاہیے۔ اس معاملات میں ہماری اس مسجد کے اندر بھی ایک پروگرام ہوا اور اس مسئلے میں جامع خطابات بھی آپ حضرات کے سامنے دیے گئے، تو اسی سے ملتا جلتا ایک موضوع جس کے تعلق سے میں آج آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمیں تقویٰ کیسے اختیار کرنا چاہیے۔ تقوی کی فضیلت معلوم ہے، تقوی کی اہمیت بھی معلوم ہے، متقی بن جانے کے کیا خیر و برکت ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ تقویٰ زندگی میں آنے کے لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے، وہ کیا راستے ہیں جن پر چل کر کے ہم متقی بن سکتے ہیں، وہ کیا سبیلیں ہیں جن کو اختیار کر کے زندگی میں تقوی کو پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اس موضوع کے تعلق سے آج ہماری گفتگو ہوگی۔ محترم ساتھیوں، تقوی کی اہمیت کے تعلق سے بہت ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے ہو چکی۔ اسلام کی جو بنیادی عبادات ہیں ان عبادات کے ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ یہ ساری عبادات کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں تقویٰ پیدا ہو جائے۔ تو اس اسلام کی جو بنیادی عبادات ہیں ان عبادات کی فرضیت کا مقصد یہ اللہ نے بتایا کہ تمہاری زندگی میں تقویٰ پیدا کرنا۔ اور یہ رمضان کا مہینہ جو عنقریب ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، بہت قریب میں ہم پر رمضان کا مہینہ آ جانے والا ہے، تو یہ مہینے کی ساری عبادات آپ دیکھیے بندے کو متقی بنانے کے لیے، یہ ساری عبادات مجھے اور آپ کو تقوی کے قریب لے کر جانے کے لیے۔ تو یقیناً زندگیوں میں تقویٰ اسی وقت آئے گا جب ہم وہ سبیلے اور وہ راستے اختیار کریں جن راستوں سے چل کر کے زندگی میں ہمارے تقویٰ آ سکتا ہو۔ تو آئیے میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے قول کی طرف۔ کہا کہ زندگی میں اگر تقویٰ اختیار کرنا ہو، زندگی میں اگر متقی بننا چاہتے ہو تو تمہیں یہ 4 کام کرنے چاہیے۔
وہ 4 کام کیا ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ تقوی ایک عمارت ہے، تقوی ایک عمارت ہے جو 4 بنیادوں پر کھڑی ہے، جو 4 ستونوں پر کھڑی ہے۔ اس کا پہلا ستون یہ ہے الخوف من الجلیل، دل میں اللہ کا ڈر آپ پیدا کریں، جہاں بھی رہیں، جس حال میں بھی رہیں، اللہ تعالیٰ سے آپ ڈرتے رہیں، اللہ کا خوف ہمیشہ آپ کے دل میں ہو۔ یہ پہلا پلر ہے، پہلا ستون ہے۔ اور دوسرا ستون بتایا گیا والعمل بالتنزیل، زندگی کے اندر جو بھی معاملات ہوں، جو بھی مسائل ہوں، جیسی بھی چیزیں ہوں، اس کو اسلام کے مطابق حل کیجیے، اسلام کے مطابق آپ عمل کیجیے۔ جیسی بھی پیچیدگیاں ہوں، اسلام پر آپ عمل کیجیے، اسلام کے قانون پر آپ عمل کیجیے، یہ آپ کو تقوی کے قریب لے کر کے جائے گا۔ اور تیسری چیز یہ بتایا القناعۃ بالقلیل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال طریقے سے جو آپ کو دیا ہے، صحیح اور مناسب ذریعے سے اللہ نے جو آپ کو دیا ہے، اس پر آپ راضی ہو جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فیصلے پر آپ خوش ہو جائیے، اور مختصر چیز بھی کیوں نہ ملتے ہو اس پر آپ قناعت اختیار کیجیے۔ اور چوتھی بات یہ بتایا وَالتَّزَوُّدُ لِلرَّحِيلِ، آخرت کے لیے آپ تیاری کرتے رہیے، قیامت کے لیے آپ تیاری کرتے رہیے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے اس قول پر غور کرنے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ 4 ستون ہیں، 4 راستے ہیں جن پر چل کر کے ہم تقوی تک پہنچ سکتے ہیں۔ پہلا راستہ کیا ہے؟ الخوف من الجلیل، اللہ کا ڈر دل میں پیدا کریں، اللہ کا خوف دل میں پیدا کریں۔ اللہ کا ڈر اور خوف دل میں کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کیا، ان نصیحتوں میں ایک بنیادی نصیحت لقمان علیہ السلام یہ کرتے ہیں یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ نصیحت یہ کیا لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا کیا ہے میرے بیٹے، تم دنیا میں جہاں کہیں رہو، تم دنیا میں جہاں کہیں رہو، چاہے پہاڑوں پر، چٹانوں پر، زمین کی تہ میں، ہواؤں میں، جہاں کہیں تم دنیا میں رہو، اور جو بھی تم عمل کرو، چاہے وہ عمل چھوٹا ہو یا وہ عمل بڑا ہو، چاہے وہ عمل اللہ کے حقوق کا ہو، چاہے وہ عمل بندوں کے حقوق کا ہو، یہ بات ذہن میں رکھ کر کے کرو کہ تمہارے اس عمل کی خبر اللہ تعالیٰ کو، تمہارے اس عمل کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اور صرف اللہ دیکھ نہیں رہا ہے، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل کو سارے لوگوں کے سامنے ظاہر کرے گا۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، کہا کہ اے بیٹے تو جو کچھ عمل کرتا ہے اگرچہ کہ وہ عمل رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو، فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض، تو چٹان پر وہ عمل کر رہا ہے، فضاؤں میں جا کر ہواؤں میں وہ کام تو کر رہا ہے، یا پانی کے تہ میں جا کر کے تو کام کر رہا ہے، زمین کی تہ میں جا کر کے تو وہ کام کر رہا ہے، یاتی بھی اللہ، وہ کام کرتے ہوئے تیرے ذہن میں خیال ہونا چاہیے کہ میرا یہ عمل اللہ کو معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس عمل کو سب کے سامنے ظاہر کرے گا۔ ممکن ہے میں کچھ عمل اپنے لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کروں، اس لیے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے گا، بدنامی ہو جائے گی، لوگ کیا سوچیں گے، لوگ میرے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے، 10 لوگوں سے چھپاؤں گا، 100 سے چھپاؤں گا، 1000 سے اپنے عمل کو چھپاؤں گا۔ لیکن اس دن کے معاملے میں غور کرو کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کے اندر یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، جس دن تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے تمہارا کوئی عمل چھپا ہوا نہیں ہوگا، سب کھلی کتاب کی شکل میں لوگوں کے سامنے وہ عمل ظاہر ہو جائے۔ میں ایک گاؤں والوں سے اپنے عمل کو چھپا سکتا ہوں، ایک ملک والوں سے اپنے عمل کو چھپا سکتا ہوں، لیکن قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے سب وہاں پر رہیں گے، آپ کی عزت کرنے والا بھی وہاں پر ہوگا، آپ کی قدر کرنے والا بھی وہاں پر ہوگا، ان سب کے سامنے وہ اعمال ظاہر کیے جائیں گے جن اعمال کو لوگوں سے چھپ کر کے آپ کیا کرتے تھے۔ تو اسی لیے ایک بات یہ معلوم ہوئی الخوف من الجلیل، دل میں ہمیشہ اللہ کا ڈر ہو، میرے اس عمل سے اللہ مواخذہ کرے گا، اللہ پکڑے گا، کہیں اس عمل کی بنیاد پر اللہ مجھے سزا نہ دے دے، کہیں اس عمل کی بنیاد پر اللہ مجھے پکڑ نہ لے، یہ خوف ہمیشہ آپ کے دل میں ہونا چاہیے۔
یہی خوف آپ کو تقوی کی سمت لے کر کے جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹھہر کر جواب دینے کا خوف دل میں رکھتا ہے، اللہ کا ڈر دل میں رکھتا ہے، اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے بچا کر کے رکھتا ہے، اللہ نے کہا کہ اس بندے کا ٹھکانہ جنت ہے۔ جنت اس بندے کا ٹھکانہ۔ یہ پہلا ستون ہے۔ دوسرا ستون تقوی کی طرف لے کر جانے والا، کہا کہ وَالْعَمَلُ بِالتَّنزِيلِ وَالْعَمَلُ بِالتَّنزِيلِ۔ زندگی میں جو بھی کام آپ کو کرنا ہے وہ کام شریعت کے مطابق آپ کیجیے، وہ کام شریعت کے مطابق آپ کیجیے۔ نوکری کرنی ہے شریعت کے مطابق، شادی بیاہ کرنا ہے شریعت کے مطابق، جنازے اور تدفین کے معاملات کرنا ہے شریعت کے مطابق، گھر کے معاملات کو حل کرنا ہے شریعت اور دین کے مطابق، خاندانی معاملات کو حل کرنا ہے شریعت اور دین کے مطابق، بازار میں آپ کو کاروبار کرنا ہے دین اور شریعت کے مطابق۔ جہاں بھی آپ چلیے شریعت کے مطابق عمل کو بنا لیجئے، آپ کا یہ عمل آپ کو تقوی کی سمت لے کر کے جائے گا، آپ کا یہ عمل آپ کو تقوی کی سمت لے کر جائے گا۔ جہاں کہیں زندگی میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ گھر میں شریعت کی پامالی ہو رہی ہے، بازار میں شریعت کی پامالی ہو رہی ہے، لیکن مسجد میں شریعت کی پابندی ہے، مسجد میں شریعت کی پابندی ہے، بازار میں اسی شریعت کو پامال کیا جا رہا، گھر کے چار دیواری میں شریعت کو پامال کیا جا رہا، کاروباری معاملات میں شریعت کو پامال کیا جا رہا ہے، تو یاد رکھیے یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ صرف مسجد میں اللہ سے ڈرنے کا نام نہیں، تقویٰ آپ جہاں کہیں رہو دین کے مطابق عمل کرنے کا نام تقویٰ۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ دوسرا ستون اور دوسرا پلر یہ ہے کہ آپ زندگی کا ہر کام شریعت کے مطابق کریں، دین کے مطابق کریں، قرآن و سنت کے مطابق کریں، اگرچہ کہ وہ کام شریعت کے مطابق کرنے میں آپ کو نقصان بھی کیوں نہ ہو، لیکن آپ اس کو برداشت کر لیں، اس لیے کہ تقوی والے آپ کو بننا ہے۔ اچھا تیسرا ستون کیا ہے؟ تیسرا ستون کہا گیا کہ وَالْقِنَاعَةُ بِالتَّنزِيلِ وَالْقِنَاعَةُ بِالْقَلِيلِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو دیا ہے، اللہ نے جو آپ کو دیا ہے، آپ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے روزی کے جو فیصلے ہیں، اگرچہ کہ وہ مختصر رہیں گے لیکن اس پر آپ خوش ہو جائیے، اس پر آپ خوش ہو جائیے، اس لیے کہ ایک بندے کے تعلق سے اللہ کا وہ فیصلہ، اس لیے کہ ایک خالق کا فیصلہ ہے اپنی مخلوق کے تعلق سے، اور خالق اپنے بندوں پر کتنا رحم کرتا ہے، اپنے بندوں پر کتنا رحم کرتا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو رحم و کرم کو عام کیا ہے، جس رحم و کرم کی بنیاد پر ماں اپنی اولاد پر محبت کرتی ہے، باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، ہر فرد اپنے ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے، اسی رحمت اور اسی رحم و کرم کی بنیاد پر۔ اور نبی فرماتے ہیں کہ رحم و کرم اور مہربانی کا ایک حصہ اللہ نے دنیا میں پھیلا دیا، رحم و کرم اور مہربانی کا اللہ نے ایک حصہ دنیا میں پھیلا دیا، اس ایک حصے کو لے کر کے ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، رحم و کرم کرتی ہے۔ میں انسان ہو کے جانور، دنیا کے ہر مخلوق اپنی اولاد سے رحم و کرم کا معاملہ کرتی ہے، لیکن 90 گنا رحم و کرم، 90 درجے رحم و کرم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ جو اپنے بندوں پر رحم و کرم کر رہا ہے، دنیا میں بھی وہ رحم و کرم کرتا ہے، آخرت میں بھی وہ رحم و کرم کرتا ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، اتنے رحم و کرم کرنے، اتنی مہربانی اپنے پاس رکھنے والا رب اپنے بندے کے تعلق سے کوئی ظالمانہ فیصلہ کرے گا؟ نہیں فیصلہ کرے گا۔ تو اللہ کی جانب سے جو روزی ملے، اگرچہ کہ مختصر کیوں نہ ہو، یہ میرے خالق کا فیصلہ میرے تعلق سے ہے، یہ میرے رازق کا فیصلہ میرے تعلق سے ہے، یہ میرے پالنہار کا فیصلہ میرے تعلق سے ہے کہ مجھے اتنی روزی ملے۔ کوشش کرنی چاہیے، لیکن روزی جتنی مل رہی ہے اس پر قناعت اختیار کریں، لوگوں سے حسد نہ کریں، جلے نہیں لوگوں سے۔ کسی کو زیادہ ملتا ہے تو آپ اس معاملے کو لے کر پریشان نہ ہو، رب کا فیصلہ آپ کے متعلق جو ہے اس پر آپ راضی ہو جائیں، تقوی کی سمت آپ چلیں گے۔ کیوں تقوی کی سمت آپ چلیں گے؟ جب آپ نے اللہ کے فیصلے کو اپنے لیے، اپنے اللہ کے فیصلے پر راضی ہو گیا، اپنے لیے اللہ کے فیصلے کو آپ نے تسلیم کر لیا، تو پھر آپ حرام روزی کی طرف نہیں جائیں گے، حرام روزی کی طرف آپ نہیں جائیں گے، دوسروں کے حق کو آپ نہیں مانیں گے، لوگوں کے مال آپ غصب نہیں کریں گے، جھوٹ دھوکہ چوری ہر قسم کی برائی سے آپ دور رہیں گے، اس لیے کہ رب نے پیدا کیا مجھے، وہ مجھے پالے گا، وہ میرا رازق ہے، وہ میرا پالنہار ہے، مجھے جو ضرورت ہے وہ مجھے مہیا کرے گا، اس کا وعدہ ہے۔ یہ سوچ کر کے بندہ اگر قناعت اختیار کرے گا تو اس کا یہ چلنے والا ہر قدم اسے تقوی کی طرف لے کر جائے گا۔ اور آپ آگے چلیے، تقوی کا چوتھا ستون کیا ہے؟ تقوی کی عمارت کا چوتھا ستون کیا ہے؟
کہا کہ التزود للرحیل، زندگی کا ہر کام آپ کے لیے زیادہ آخرت ہو، زندگی کا ہر کام آپ کے لیے آخرت کا توشہ ہو۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ حشر میں کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اس کے فوراً کس کو جوڑ دیا؟ تقوی اگر زندگی میں آنا ہے آخرت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو، قیامت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو، قیامت کے منظر کو نگاہوں کے سامنے رکھو، میدان محشر کی ہولناکیوں کو نگاہوں کے سامنے رکھو، زندگی تقوی کی حالت پر آ جائے گی، زندگی متقیانہ بن جائے گی۔ وَالتَّزَوُّدُ لِلرَّحِيلِ، قیامت کے لیے آپ تیاری کرتے رہیے اور آپ آگے چلیے۔ تقوی اختیار کرنا چاہتے ہو تو مجھے اور آپ کو اور کیا کرنا ہے؟ ابھی جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کا ہر معاملہ قرآن و سنت کے مطابق کرنا ہے، شریعت کے مطابق کرنا ہے۔ اسی مناسبت سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے مزید 3 باتیں ذکر کی کہ اگر تقوی کے راستے پر آپ چلنا چاہتے ہیں، زندگی میں تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ نمبر 1 بات بتایا، تو کلی طور پر آپ 5ویں بات اس کو رکھ لیجیے۔ 5ویں بات یہ ہے تقوی اختیار کرنے کے لیے زندگی میں آپ جو بھی کریں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اس میں لازم، نماز پڑھے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، مسجد میں داخل ہوں اسلام کی بات کے ساتھ، مسجد سے آپ باہر جا رہے ہیں شریعت کے طریقے کے مطابق، گھر میں داخل ہونا ہے نبی کے طریقے کے مطابق، گھر سے باہر نکلنا ہے نبی کے حکم کے مطابق، کھانا کھانا ہے، بیوی سے ملنا ہے، گفتگو کرنا ہے لوگوں سے، کاروبار کرنا ہے بازار میں، معاملات کرنا ہے لوگوں سے، خاندان کے افراد سے تعلقات رکھنا ہے، ہر معاملے میں آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، نافرمانی سے آپ کو بچنا ہے، نافرمانی سے آپ کو بچنا ہے، اس لیے کہ اطاعت کا راستہ آپ کو تقوی کی طرف لے کر کے جاتا ہے اور نافرمانی کا راستہ آپ کو تقوی سے دور لے کر جاتا ہے، تقوی سے دور لے کر کے جاتا ہے۔ تو تقوی کے راستے کے لیے یہ 5واں سنگ میل ہے کہ آپ زندگی کے ہر معاملے میں چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مختصر ہو یا بہت زیادہ ہو، اللہ کے حق کے تعلق سے ہو یا بندوں کے حق کے تعلق سے ہو، اس معاملے میں آپ کو سنت کی پیروی کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اور آپ آگے چلیے، 6ٹھی چیز کیا ہے؟ 6ٹھی چیز یہ ہے زندگی میں تقوی آنے کے لیے کہ آپ اللہ کا جو آپ کو دیا ہوا ہے اس پر آپ شکر بجا لائیں، اللہ نے جو آپ کو دیا اس پر آپ شکر گزار بن جائیں، رب کی نعمتوں کے شکر گزار آپ بن جائیے، زندگی میں تقوی آئے گا۔ اس لیے کہ آج بہت ساری برائیوں کی جڑ ہماری ناشکری، ناشکر گزاری، رب کی نعمتوں کی قدر نہ کرنا، یہ ایسی برائی ہے جو ہمیں تقوی سے بھی دور کر رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہمیں بنا رہی ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ رب نے اعلان کر دیا کہ اگر تم شکر ادا کرتے رہو گے نعمتیں میں دیتا رہوں گا، نعمتیں تم کو ملتی رہیں گی، اور اگر تم ناشکری کی زندگی پر آؤ گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے، یعنی میں تمہیں بڑا سخت عذاب دینے والا ہوں۔ عذابات مختلف طریقے سے ہو سکتے ہیں، جو نعمت دی گئی ہے اس نعمت کو چھین لیا بھی جا سکتا ہے، جو نعمت ملی ہے اس نعمت کو ختم کیا جا سکتا ہے، جو نعمت ملی ہے اسی نعمت کو عذاب بنایا جا سکتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار کی بات ہے۔ اس لیے جو کچھ آپ کو ملا ہے شکر گزاری کا معاملہ آپ اس میں اختیار کیجیے، یہ شکر گزاری آپ کو تقوی کی طرف لے کر جاتی ہے، تقوی کے راستے پر آپ کو چلاتی ہے۔ اور ماہ رمضان کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر روزوں کی فرضیت، روزے کے مختلف احکامات ذکر کیے، اس کے ساتھ ساتھ رب العالمین یہ فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ رب العالمین نے کہا اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہیں تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، یہ روزوں کی جو گنتی کے ایام ہیں اسے تم پورا کرو۔ اگر بیماری یا سفر کی وجہ سے روزے چھوڑتے ہو تو بقیہ دنوں میں ان روزوں کی تکمیل کرو۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے تمہیں ہدایت دیا، اللہ نے تمہیں توفیق دیا، اس وجہ سے تم رب العالمین کے شکر میں اس کی بڑائی بیان کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، نیکی کا موقع اللہ نے تمہیں دیا ہے، اس نعمت کی قدر کرو، اس نعمت کی قدر کرو۔ نعمت کی قدر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بھرپور
فائدہ اٹھاؤ، اس کی کسی موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دو، اس کی کسی بھی چیز کو ہاتھ سے جانے نہ دو، بلکہ ہر چیز پر عمل کر کے اپنے آپ کو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنا لیجئے۔ یہ آپ کو تقوی کی سمت لے جانے والی چیز ہے۔ اور آپ آگے چلیے، 7ویں چیز ہے وَأَن يُذْكَرَ فَلَا يُنْسَى، تقوی کی طرف آپ کو جانا ہے۔ اپنی زندگی کو اللہ کے ذکر سے بھر دیجیے، اپنی زندگی کو اللہ کے ذکر سے بھر دیجیے۔ صبح شام اللہ کا ذکر کرتے رہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، گھر میں بازار میں جہاں کہیں آپ ہیں اللہ کو یاد کرتے رہیے، اللہ کا ذکر کرتے رہیے۔ اللہ کا ذکر آپ کو بہت سارے گناہوں سے بچائے گا۔ جب آپ بہت سارے گناہوں سے بچیں گے تو آپ کی زندگی تقوی کے سمت چلتی رہے گی، آپ کی زندگی تقوی کے سمت چلتی رہے گی۔ 24 گھنٹوں کا دن اور رات کا وقت مجھے اور آپ کو ملتا ہے، دن اور رات کے 24 گھنٹوں کا وقت مجھے اور آپ کو ملتا ہے۔ حساب لگا کر دیکھیے کہ اس وقت میں کتنا وقت ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کتنا وقت ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور غضب تو یہ ہے دوستو، غضب تو یہ ہے کہ ماہ رمضان جیسا مقدس مہینہ آتا ہے، ماہ رمضان جیسا مقدس مہینہ آتا ہے، اس میں ہماری بیکاریاں اور بڑھ جاتی ہیں، مقدس مہینے میں ہماری بیکاریاں اور بڑھ جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس میں کھانے کے لیے گھر میں جانا ہے، ضرورتوں کا معاملہ تو اس میں نہیں رہتا ہے، اب بس فارغ ہے۔ اللہ کی پناہ اور زیادہ معاملہ تو ایسا ہے، بیٹھے ہیں مسجد میں باتیں بازار کی ہو رہی ہیں، بیٹھے ہیں مسجد میں دوستوں کی غیبتیں ہو رہی ہیں، بیٹھے ہیں مسجد میں لوگوں کے تعلق سے مکاریاں چل رہی ہیں۔ آپ ذرا سوچ کر کے دیکھیے، رمضان کا مہینہ آیا، حالت عبادت میں، روزے کی حالت میں، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے تھا، اللہ نے موقع دیا تھا اس کو یاد کرنے کا، اس کی عبادت کرنے کا، اس کو ہم کس میں گوا رہے ہیں؟ ذرا آپ سوچ کر کے دیکھیے، ذرا آپ سوچ کر کے دیکھیے کہ اللہ کے ذکر سے جس کی زندگی معمور ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو تقوی سے مالا مال کر دیتا ہے، اس کی زندگی تقوی سے مالا مال ہو جاتی ہے۔ تلاوت قرآن کیجیے، درود کا آپ اہتمام کیجیے، درود ابراہیم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ پڑھتے رہیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کا ذکر آپ کرتے رہیے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، بار بار آپ پڑھتے رہیے۔ اس قسم کے جو اذکار ہیں ان کا آپ اہتمام کیجیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی مسلمان ایسا نہ ہوگا جس کو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر بھی کہنا نہ آتا ہو، لا حول ولا قوت کہنا بھی اس کو نہ آتا ہو۔ سب آتا ہے ہمیں، سب جانتے ہیں ہم لوگ، لیکن عمل کا معاملہ جب آتا ہے تو پیٹ پھیر کر نکلتے ہیں، پیٹ پھیر کر نکلتے ہیں۔ تو دوستو 7ویں چیز یہ ہے کہ اگر آپ تقوی کے سمت جانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ رمضان آنے والا اور ان گرمی کے ایام میں، گرمی کے ایام میں بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کریں، خصوصاً دھوپ میں کام کرنے والے افراد، ایسے لوگ اللہ سے ڈر کر کے روزہ رکھیں ضرور، لیکن روزے کا جو مقصد تقوی ہے اگر وہ حاصل نہ ہوا تو پھر یہ ساری عبادات کر کے فائدہ کیا ہے؟ یہ ساری عبادات کر کے فائدہ کیا ہے؟ اسی لیے میں نے انتخاب کیا کہ آپ کو بتاؤں کہ کون کون سے راستے پر چل کر کے تقوی زندگی میں آتا ہے، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ تقوی والا مہینہ، رمضان کا مہینہ مجھے اور آپ کو متقی بنانے والا مہینہ۔ مہینہ تو بنائے گا نہیں، مہینہ تو آئے گا اور چلا جائے گا، جو اپنے آپ کو بنائے گا وہ بن جائے گا، جو اپنے آپ کو اسی حال میں رہے گا جیسے وہ دوسرے ایام میں رہتا تھا تو پھر مہینہ گزر جائے گا، اس کی بدقسمتی رہے گی، اس کی بدقسمتی رہے گی، اللہ اور اس کے رسول کی بددعا اس بندے کے ساتھ رہے گی۔ تو میرے محترم دوستو 7 چیزیں میں نے ذکر کیا، 4 علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے قول سے، اور مزید 3 چیزیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول سے، اور مزید 3 چیزیں آپ کے سامنے بیان کر کے تلک عشرۃ کاملہ، 10 چیزیں مکمل میں کروں گا۔ اور 8ویں چیز یہ ہے تقوی کے راستے پر جانے کے لیے کہ آپ متقیوں کی صحبت میں آپ رہیے، متقیوں کی صحبت میں آپ رہیے۔ متقی بننا چاہتے ہیں، بدکاروں کی صحبت میں آپ رہیے، متقی نہیں بن سکتے متقی۔ آپ نیک بننا چاہتے ہیں، بدعملوں کے ساتھ آپ ہیں، نہیں بن سکتے آپ نیک۔ اسی لیے آپ کو اپنا ماحول بدلنا ہوگا، دوستیاں بدلنی ہوں گی، صحبت بدلنی ہوگی۔ اپنے آپ کو آپ بدلیں گے تو آپ کی آخرت بدلے گی، اگر اپنے آپ کو آپ نہیں بدلیں گے نہ آپ کی دنیا بدلے گی نہ آپ کی آخرت بدلے گی۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں دیکھیے کیا بات ذکر کی، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے فوراً بعد رب نے کیا ذکر کیا؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ،
वकूनु मअस-सादिकीन, सच्चों के साथ रहो, सच्चे लोगों के साथ रहो, जिनकी जबान और दिल एक हो, जो दिल में जो सोचते हो जबान से वही कहते हो, जो जबान से जो कहते हो अमल भी वही करते हो, ऐसे लोगों के साथ आप रहो, इसलिए कि आपकी सोहबत आपके तक़वे पर असर फरमा होती है, आपकी सोहबत आपके तक़वे पर असर डालती है। मुत्तक़ियों के साथ आप रहेंगे, आप मुत्तक़ी बनेंगे, बदमाशों के साथ आप रहेंगे, आप बदमाश बनेंगे, बदअमलों के साथ आप रहेंगे, आप बदअमल बनेंगे। और याद रखिए, दुनिया ने भी सोहबत के असरात का इकरार किया, और इस्लाम भी कहता है कि इंसान की सोहबत के असरात इंसान पर होते हैं। सब मानते हैं, सब मानते हैं, सब जानते हैं। अब करना कौन है? मुझे और आपको करना है। तो दोस्तों, तक़वे के रास्ते पर चलना है। तलाश कीजिए कि आपके माहौल में मुत्तक़ी कौन है। टटोलिए नहीं दिलों को झांक कर देखना मेरी आपकी जिम्मेदारी नहीं, उसका ज़ाहिरी अमल आप देखिए, ज़ाहिरी अमल आप देखिए, तो तरीका उसका देखिए, गुफ्तगू अंदाज आप उसका देखिए। आपको मुनासिब लगता है कि इंसान तक़वा शिआर है, कि इंसान दीन का पाबंद है, कि इंसान हद्दल मक़दूर दीन पर अमल की कोशिश कर रहा है, आप उसको अपने साथ रख लीजिए। अगरचे कि आपको उसके साथ रहने के लिए कुछ खर्च भी करना पड़े, खर्च कर लीजिए। दुनिया का खर्च होगा, आखिरत आपकी बन जाएगी, आपकी आखिरत बन जाएगी। उस मुत्तक़ी के साथ आप रहेंगे, भले से मुझसे आप कुछ ना सीखें, लेकिन गुनाह से तो कम से कम आप बच जाएंगे, बुराई से तो कम से कम आप बच जाएंगे। इसलिए कि बुरों की सोहबत से कई सी बुराइयां जिंदगी में आती हैं, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, अंदाजा भी आप उसका नहीं लगा सकते। तो मैंने कहा कि तक़वे के रास्ते पर चलने के लिए मुत्तक़ियों के साथ आप रहिए। अल्लाह ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, नमाजियों के साथ रहो, नमाजी बन जाओगे, सच्चों के साथ रहो, सच्चे बन जाओगे, रोज़दारों के साथ रहो, रोज़ेदार आप बन जाएंगे, सदका व खैरात करने वालों के साथ रहो, सिफ़ात ममदूहा आपके अंदर आ जाएगी। उसके बरखिलाफ आप दूसरों के साथ रहेंगे, बदमाशों के साथ रहेंगे, बदअमलों के साथ रहेंगे, बेनमाजियों के साथ रहेंगे, बेदीनों के साथ आपकी दोस्तियां होंगी। यकीन जानिए आपको बेदीन बनने में देर नहीं लगेगा। इसी तरीके से नकली बात ये, तक़वे की सिमत आपको जाना है, तक़वे के रास्ते पर आपको जाना है। तो सबसे बुनियादी बात यह है कि अपने ज़बान का आप सही इस्तेमाल करें, ज़बान का आप सही इस्तेमाल करेंगे। ज़बान का सही इस्तेमाल आपको तक़वे के सिमत लेकर जाता है। अगर ज़बान का सही इस्तेमाल ना हुआ तो इंसान मुत्तक़ी बन ही नहीं सकता। आप देखिए इस आयत को जो पढ़ूंगा आपके सामने है, सूरह खुतबा हाजात की पहली आयत मैंने जिक्र किया आपको खुतबा पर सुना के बाद। अब खुतबा हाजात की आखिरी आयत जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, व क़ूलू क़ौलन सदीदा, दुरुस्त बात करो, सही बात करो, मुनासिब गुफ्तगू करो, बातचीत का अंदाज अच्छा रहे आपका, आपकी बातचीत में झूठ ना हो, आपकी बातचीत में किसी को जलील करना मकसूद ना हो, आपकी बातचीत में किसी की ग़ीबत ना हो, आपकी बातचीत में किसी की चुगली ना हो, आपकी बातचीत में किसी का ऐब बयान करना ना हो, आपकी बातचीत में किसी को गिराना मकसूद ना हो, आपकी बातचीत में किसी को जो है लोगों की निगाहों से गिराना मकसूद ना हो। अगर ऐसा होगा तो यकीन जानिए कि आपकी ज़िंदगी तक़वे की सिमत आगे बढ़ रही। ज़बान का आप सही इस्तेमाल करें। और नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब सुबह इंसान करता है, सारे आज़ा पर ज़बान से कहते हैं, इत्तक़िल्लाह फ़ीना, ज़बान हमारे मामले में अल्लाह से डरो, हमारे मामले में अल्लाह से डरो। फ़इन इस्तक़मती इस्तक़मना, अगर तुम सही रहते हो तो हम सही रहते हैं, वइन वजजती वजजना, अगर तुम बिगड़ जाते हो तो हम बिगड़ जाते हैं। दुनिया की हर बुराई की जड़ इसकी ज़बान होती है, दुनिया के हर फितने की जड़ ज़बान होती है, दुनिया की हर परेशानी की जड़ ज़बान होती है। आदमी ज़बान को मुहतात इस्तेमाल करे, सही इस्तेमाल करे। ज़बान से होने वाली लफ्ज़ों से बंदा अपने आप को बचा करके रखे तो बंदा तक़वे की सिमत आगे बढ़ने वाला है। एक 10वीं चीज़ बताकर अपनी बात पर ख़त्म करूँगा, वो ये है, ये 10वीं चीज़ तक़वे के एतबार से भी बड़ी अहम, और खुसूसन रमज़ान की जो इबादत हम करने जा रहे हैं, रोज़े की इबादत, और जैसा कि मैंने कहा वो भी इन अय्याम में, सख्त गर्मी के अय्याम, और वो भी जिस इलाके में हम हैं अल्लाह हिफाजत फरमाए, जिस इलाके में हम हैं वहाँ तो गर्मी की और ज़्यादा शिद्दत, इतनी शिद्दत के बावजूद अल्लाह ताला से सवाब की उम्मीद लेकर के, अल्लाह ताला से सवाब की उम्मीद लेकर के जन्नत की हिर्स में मैं और आप
صبح صادق سے پہلے، صبح کی اذان سے پہلے کھانے پینے سے فارغ ہو جاتے ہیں، غروب آفتاب کا انتظار کرتے ہیں، حلق سوکھتا ہے، طبیعت نڈھال ہو جاتی ہے، پیٹ بھوک سے پکارتا ہے، لیکن پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کا حکم ہے مجھے کرنا ہے، اللہ کا حکم ہے مجھے کرنا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اللہ آپ کی اس عبادت کو قبول کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل کر دے۔ لیکن دوستو، اس سے پہلے ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے جو راستے ہونی ہیں ان راستوں کو ہم اختیار نہیں کرتے۔ سب سے بنیادی بات میں آپ سے ذکر کروں گا کہ رمضان کے آنے سے پہلے اپنے دلوں کو پاک صاف کر دیجیے، دلوں کو پاک صاف کیجیے۔ مسلمانوں کے معاملات میں دل کو پاک صاف رکھیے، کسی کے تعلق سے آپ کے دل میں دشمنی نہ ہو، کسی کے تعلق سے آپ کے دل میں حسد نہ ہو، کسی کے تعلق سے آپ کے دل میں برے جذبات نہ ہو، کسی کے تعلق سے آپ کے دل میں کینہ نہ ہو، اور کسی سے آپ کے خطے تعلق نہ ہو۔ آپ نے اگر کسی سے کسی معاملے کو لے کر گفتگو بند کر دیا تھا، بات چیت بند ہو گئی تھی، تعلقات خراب ہو گئے تھے، آپ اس کا چہرہ نہیں دیکھ رہے، وہ آپ کا چہرہ نہیں دیکھ رہا، اللہ کے لیے رمضان سے پہلے اپنے معاملات کو سدھار لیجیے، رمضان سے پہلے اپنے معاملات کو سدھار لیجیے۔ اس لیے کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث سے ذکر کرتے ہیں کہ ہر پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مشرک کے علاوہ اللہ ہر توحید پرست بندے کی معافی کر دیتا ہے، اسے اللہ جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ لیکن پھر ساتھ میں نبی نے یہ بات بھی ذکر کیا، سوائے ان دو مسلمانوں کے جن کے آپسی تعلقات خراب ہو گئے تھے، جو ایک دوسرے سے بات کرنا جنہوں نے بند کر دیا تھا، ایک دوسرے سے دشمنی اپنے دل میں پال رہے تھے، ایک دوسرے سے بدلہ لینے کا جذبہ ان کے دل کے اندر پنپ رہا تھا، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کہے گا کہ ان کو الگ رکھ دو، ان کا معاملہ نہیں ہونے والا، اس لیے کہ جب تک وہ اپنے معاملات کو سدھار نہیں لیتے ان کا یہ معاملہ قبول نہیں ہوگا، ان کی عبادات یہ قبول نہیں ہوگی۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، ہم روزہ رکھیں، گرمی کی شدت میں پیاس برداشت کریں، لیکن دل ہمارا ہمارے بھائی کی دشمنی سے جل رہا ہو، ہمارے دل میں ہمارے بھائی سے بدلہ لینے کا جذبہ ہو، ہمارے بھائی کے تعلق سے کینہ، کپٹ اور حسد موجود ہو، تو یاد رکھیے آپ کی عبادتیں عطارت ہو جائیں، برباد ہو جائیں گی آپ کی عبادتیں، روزہ برباد، تلاوت قرآن برباد، نمازوں کا اہتمام برباد، تراویح کا اہتمام برباد۔ دوستو، ہر عبادت کو اللہ کے ہاں اگر شرف قبولیت سے نوازنا چاہتے ہیں، اپنے دلوں کو آپ پاک صاف کیجیے۔ ممکن ہے کسی نے آپ کا حق مارا ہوگا، ممکن ہے کسی نے آپ پر ظلم کیا ہوگا، ممکن ہے کسی نے آپ کو ستایا ہوگا، پریشان کیا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان اپنے ذہن میں آپ رکھیے۔ اللہ فرماتا ہے، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، لوگوں کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ جب تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ مجھے معاف کرے تو مجھے چاہیے کہ میں لوگوں کو معاف کروں، مجھے چاہیے کہ میں لوگوں کو معاف کروں۔ اس لیے آپ جانتے ہیں کہ اس رمضان کے مہینے کے آخری عشرے کی جو تاخیرات کی بنیادی عبادت ہے، اس کے تعلق سے اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ کو یہ دعا کا اہتمام کرنا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ میں اپنی معافی کے اللہ سے دعا کر رہا ہوں اور میں لوگوں کو معاف کرنے تیار ہوں، میں لوگوں کو معاف کرنے تیار نہیں۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں، آپ آگے بڑھ کر کے معاملات کو سلجھانے سے بندہ چھوٹا نہیں ہوتا، ہمارے ذہن میں یہ بات ہے، میں اسے آگے بڑھ کر کیوں سلام کروں، میں اسے آگے بڑھ کر کے کیوں بات کروں، وہ مجھے بات نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو بندہ اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ اسے بہت اونچا اٹھاتا ہے، اللہ اسے بہت اونچا اٹھاتا ہے۔ آپ نے سنا کہ خطے تعلق کی بنیاد پر عبادتیں رد کر دی جاتی ہیں، معلق ہو جاتی ہیں۔ آپ آگے بڑھے، اپنے معاملے کو آپ نے سدھار لیا، اب آگے والا کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے، وہ آپ کے اس عمل کو لے کر کیا باتیں بناتا ہے، وہ جانے، اللہ بہتر جانے۔ آپ اپنے معاملات کو صاف کر لیجئے، اس لیے کہ آپ سے آپ کے معاملے میں سوال کیا جائے گا، آپ سے دوسروں کے معاملے میں سوال نہیں ہوگا۔ تو میں نے کہا کہ رمضان کے آنے سے پہلے دل کو صاف کر لیجئے، دل کو صاف کر لیجئے، اس لیے کہ جب دل صاف ہوتے ہیں، واقعہ بتاؤں میں آپ کو، ایک مرتبہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے،
صحابہ کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دروازے کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ دروازے سے ابھی ایک آدمی داخل ہوگا وہ جنتی ہے، کہ دروازے سے ابھی ایک آدمی آئے گا وہ جنتی ہے۔ تو صحابہ الرٹ ہو گئے کہ دیکھیں کون آتا ہے، نبی کی زبانی اسے جنت کی بشارت مل رہی ہے۔ ایک آدمی داخل ہوا، عاجز ہے، منکسر ہے، ہاتھ میں جوتے پکڑا ہوا ہے اور اس کی داڑھی سے وضو کا پانی گر رہا ہے، ابھی وضو کر کے آیا تھا، داڑھی سے وضو کا پانی گر رہا ہے۔ اب وہ آدمی آیا اور چلا گیا، وہ انصاری صحابی تھے، آئے اور چلے گئے۔ پھر اس کے بعد دوسرے دن ویسا ہی مجمع تھا، نبی نے پھر کہا ابھی اس دروازے سے ایک آدمی داخل ہوگا وہ جنت ہے۔ پھر اس دروازے سے وہی آدمی آیا جو کل آیا تھا، انصاری صحابی۔ پھر تیسرا دن آیا، نبی نے پھر وہی الفاظ کہے، پھر وہی آدمی آیا وہاں سے جو آدمی پچھلے 2 دنوں سے آ رہا تھا۔ مجلس کے اندر عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ موجود تھے، بڑے عبادت گزار صحابی، بڑے عبادت گزار صحابی عبداللہ بن عمر بن عاص۔ انہوں نے اللہ کے نبی سے درخواست کیا کہ نبی مجھے اجازت دیجیے، میں روزانہ روزہ رکھنا چاہتا ہوں۔ نبی نے کہا کہ نہیں عبداللہ، نہیں عبداللہ یہ نہیں کر سکتے۔ کہا کہ نبی آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں 2 دن روزہ رکھوں گا، 1 دن افطار کروں گا، نفل روزے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں عبداللہ ایسا نہیں کر سکتے، مزید گنجائش نکالے۔ آخرکار نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے، اتنا تمہارا عبادت کا شوق ہے، صوم یوم و فطر یوم، داؤد علیہ السلام کا تم روزہ رکھو، 1 دن روزہ رکھو، 1 دن افطار کرو، 1 دن روزہ رکھو، 1 دن روزہ چھوڑو، یہی بہتر ہے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ تلاوت قرآن کے معاملہ بھی ایسا ہی تھا، اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کے نبی سے کہا کہ نبی 24 گھنٹوں میں میں 1 قرآن ختم کر سکتا ہوں، اللہ نے مجھے استطاعت اور طاقت دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں عبداللہ نہیں کر سکتے ہو، نہیں کر سکتے ہو، اور زیادہ کرو۔ کھینچ تان کر کے 3 دن تک ان کے لیے مہلت لائی گئی۔ بعد میں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جب بوڑھے ہو گئے اور یہ ساری عبادات وہ نہیں کر پا رہے تھے تو انہوں نے کہا کاش نبی کی اس رخصت کو میں قبول کر لیا ہوتا تو اچھا تھا، نبی کی رخصت کو قبول کر لیا ہوتا تو اچھا تھا۔ محفل میں عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں، انہوں نے اس صحابی کو دیکھا، 3 دن وہی معاملہ، پیچھا کیا کہ دیکھتے ہیں کہ ان کا عمل کیا ہے۔ جنت کے حریص صحابہ جنت کے حریص، کس عمل کی بنیاد پر اس آدمی کو نبی کی زبان سے 3 دن لگاتار جنت کی بشارت ملی ہے۔ اب اس کے بعد ایک سوچا کہ ان کی انفرادی عبادات کا جائزہ لیتے ہیں، تنہائی میں وہ کیا کرتے ہیں وہ دیکھا جاتا ہے۔ اب جاننے کے لیے انہوں نے بہانہ تلاش کیا، گئے اس انصاری صحابی کے گھر اور کہا کہ دیکھو میرے والد سے جھگڑا ہو گیا ہے، میرے والد کا مجھ سے جھگڑا ہو گیا ہے، اب میں گھر سے باہر ہوں، میں گھر میں نہیں جانا چاہتا، اسی لیے میں آپ کے پاس مہمان بن جاؤں گا اگر آپ کی اجازت ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، آؤ، مہمان کی حیثیت سے رہو، ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ضروریات سے فارغ ہو گئے، بستر لگایا، اب سونے کے لیے گئے، شال اپنے اوپر ڈال لیا، لیکن معاملہ ایسا تھا کہ چھپ کر دیکھ رہے تھے کہ دیکھیں کیا عبادات کرتے ہیں، دیکھیں ان کا عمل کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے 3 دن لگاتار ان کو جنتی ہونے کی بشارت سنا۔ اب وہ انصاری صحابی آئے اور انہوں نے معمول کے مطابق بستر ڈالا اور دعا پڑھا، اذکار پڑھا، سو گئے۔ پوری رات دیکھتے رہے عبداللہ بن عمر بن عاص کہ اب اٹھیں گے تہجد پڑھیں گے، اب اٹھیں گے تہجد پڑھیں گے، کوئی معاملہ نہیں۔ صبح کی اذان ہوئی، صحابی اٹھے، اٹھ کر کے وضو بنائے اور مسجد کی طرف چل پڑے۔ 3 دن ایسا ہی معاملہ رہا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص اور پریشان ہو گئے، نبی نے جنتی کی بشارت سنائی، اب ان کی زندگی میں ہے کہ کوئی الگ عمل دیکھنے میں نہیں مل رہا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ نے ان کو جنتی کہا ہو۔ آخر کیا کیا کہ جب وہ جا پوچھا کہ معاملہ ایسا ہے، ذکر کر دیا 3 دن کے بعد، معاملہ ایسا ہے کہ میرے والد کے ساتھ میرا کوئی جھگڑا ہوا نہیں تھا، میں نے نبی کی زبان سے 3 دن لگاتار ایسے الفاظ سنے، میں آپ کے گھر آیا تاکہ آپ کے تنہائی کے عمل کو جان سکوں اور میں بھی وہ عمل کر سکوں تاکہ میں بھی جنت کا مستحق ٹھہر جاؤں، وہ عمل دیکھنے کے لیے میں آیا، لیکن آپ کی زندگی میں تو میں نے کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا جو لوگوں سے بالکل مختلف ہے۔ تو وہ ہنس پڑے اور انصاری صحابی ہنس پڑے۔ اب یہ جو ہے نکل کر چلے، یہاں سے نکل کر کے چلے کہ کچھ حل نہیں ملا، لیکن نبی کی بات ہے وہ بھی سچی ہے، ان کے عمل کو باقاعدہ میں 3 دن سے دیکھ رہا ہوں وہ بھی صحیح ہے، لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ اب چل پڑے، گھر کے دروازے پر گئے تھے، انہوں نے پکار کر کے کہا کہ آؤ آؤ میں تم کو ایک بات بتاتا ہوں، میری خوبی یہ ہے کہ میں دل میں کبھی کسی کے تعلق سے کوئی برا جذبہ نہیں رکھتا ہوں، اللہ اکبر، میں دل میں کبھی کسی کے تعلق سے کوئی برا جذبہ نہیں رکھتا ہوں، اس لیے کہ میرا معاملہ بس رب کے ساتھ ہے، لوگوں سے میرا واسطہ کچھ ہے ہی نہیں ہے، لوگوں سے میرا تعلق کچھ ہے ہی نہیں ہے، جو بھی میرا تعلق
ताल्लुक है रब के साथ है। लोगों के मामलात को दिल में रख करके मुझे क्या फायदा है। जब भी बिस्तर पर सोने के लिए जाता हूँ, लोगों से आने के हक को माफ कर देता हूँ और मैं उनके मामलात को दिल से निकाल देता हूँ, अपने दिल को पाक साफ करके मैं सो जाता हूँ। अब्दुल्लाह बिन अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने जैसे उनकी ये बात सुना, उछल पड़े, कहा कि हुआ जाता, यही वो तुम्हारी खूबी है जिसकी बुनियाद पर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तुमको लगातार 3 दिन जन्नती होने की बशारत सुनाई। दोस्तों, मैंने कहा 10 बातें मैंने आपके सामने जिक्र की तक़वे के रास्ते पर चलने की। पहली बात, अल्लाह का डर दिल में पैदा करो। दूसरी बात, अल्लाह तबारक व तआला की दीन के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक अपने हर अमल को बनाओ। और तीसरी बात यह है, अल्लाह जो आपको देता है उस पर क़नाअत इख्तियार कर लो। चौथी बात, आखिरत के लिए आप तैयारी कर लो। पांचवी बात यह है कि हमेशा अल्लाह के जिक्र से अपने ज़बान को तर रखो ज़िंदगी में। छठी बात यह है कि हमेशा शुक्रगुजार बंदे बन करके रहो। और सातवीं बात यह है कि छोटा हो बड़ा हर मामले में नबी की इताअत को अपने लिए आप लाजिम कर लिया करो। आठवीं बात यह है कि मुत्तकी बनना चाहते हो, मुत्तकियों के साथ रहो। नेक बनना चाहते हो, नेक लोगों के साथ रहो। नफी बात यह है कि आप मुत्तकी बनने के लिए ज़बान का सही इस्तेमाल करना होगा। ज़बान का गलत इस्तेमाल आपको तक़वे के मर्तबे से महरूम कर देता है। और 10वीं बात यह है कि रमज़ान के आने से पहले अपने दिल को लोगों के मामलात से पाक साफ रखो। दिल को हसद से पाक करो, दुश्मनी से पाक करो, कीना कपट से पाक करो, बग़्ज़ अदावत से पाक करो। ये सारी बुराइयां लेकर के रमज़ान में अगर दाखिल हो जाएंगे तो बाबरकत महीना आपको मुतबर्रक नहीं बना सकेगा। दिल को पाक साफ कीजिए, सारी खूबियां, सारी बरकतें आपको हासिल हो जाएंगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को तक़वे के रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जो कुछ हमने कहा और सुना है, अल्लाह तबारक व तआला हम कहने वालों को भी, सुनने वाले और सुनने वालों को भी, सबको अल्लाह तआला अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आखिर में क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम वल्हम्दुलिल्लाह।